کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی رحمتیں پانے کے لیے، گناہ معاف کروانے کے لیے، درجات بلند کروانے کے لیے نیت کیجئے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اولاد اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے اور یوں کہیں کہ ایک بہت بڑی امانت بھی ہے۔ والدین کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ، والدین کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ یہ اولاد ہوتی ہے، مگر افسوس آج کل مصروفیات، موبائل، سوشل میڈیا، کام کاج، دیگر ساری مصروفیات کی بدولت بسا اوقات یوں نظر آتا ہے کہ اولاد پر توجہ جس طرح دینی چاہیے تھی اس طرح دے نہیں پاتے، یا یوں کہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد اپنی اولاد کی تربیت سے لابلد ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے تربیت کرنی ہے، بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ ان کو خود تربیت کی ٹھیک ٹھاک حاجت ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ ہماری اولاد جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، یہ کس طرف کو جا رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ان کی مصروفیات کیا ہیں، اور معاشرے میں ایسے خطرے کس قدر بڑھ رہے ہیں کہ ایک باشعور جو والدین ہیں ان کی ذمہ داری اس انداز میں بھی اب زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کہیں اغوا کے کیسز آپ نے کئی مرتبہ سنے ہوں گے کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو ہماری اولاد، ہمارے بچے نامناسب بیٹھک میں بیٹھ رہے ہیں، ایسے ہی نشہ کے عادی ہو رہے ہیں، بد اخلاقیاں سیکھ رہے ہیں، ایسے ہی ان کے جو اخلاق ہے، کردار ہے، وہ کس قدر بھیانک اور برا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم توجہ نہیں دیں گے تو ہماری اولادیں اللہ نہ کرے کہ کل اس راستے پر چل پڑیں کہ جو راستہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ آج ذرا سی توجہ ہٹنے کے بعد پھر نقصان کس قدر زیادہ ہے، تو یہ سوچ کر والدین کی ذمہ داری بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا ذہن دیا ہے، وہیں پر دین اسلام ہمیں اپنی اولاد کی حفاظت کا بھی ذہن دیتا ہے۔ دین اسلام اپنی اولاد کے کردار کو سنوارنے کا بھی ہمیں پیغام دیتا ہے۔ دین اسلام ہمیں اپنی اولاد کے گفتار کو بھی سنوارنے کا پیغام دیتا ہے۔ دین اسلام ہمیں اپنی اولادوں کی نظروں میں حیا لانے، ان کی زبانیں پاک ہوں، ان کے خیالات پاکیزہ ہوں، اس کا درس دیتا ہے۔ آج ہم نے توجہ اس طرف بھی دینی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہاں پر دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، دنیاوی معاملات بتا رہے ہیں، دنیا اچھی ہو جائے، ان کا فیوچر بہترین ہو جائے، اچھا ہو جائے، جہاں ہم یہ توجہ دے رہے ہیں، دین کی تعلیم سے ہم کیوں اپنی اولاد کو دور کر رہے ہیں؟ اتنا ہی ضروری، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ضروری ہی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی شعور بھی عطا کریں گے، کیونکہ جب دینی شعور ہماری اولادوں میں آئے گا پھر دین بتائے گا کہ اولاد
والدین کے ساتھ کیا انداز اپنائے، پھر دین بتائے گا کہ ہماری اولادیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس انداز میں رہیں گی، ان کے دوست کیسے ہوں گے، ان کی گفتار کیسی ہوگی، ان کا کردار کیسا ہوگا۔ وہ جو ٹینشنیں ہیں کہ آج معاشرے میں بڑھتے ہوئے خطرے ہیں، انشاءاللہ جب دین کے ساتھ آپ وابستہ ہوں گے، آپ کی اولادیں وابستہ ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ ساری ٹینشنیں یوں کہیں کہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دین اتنی پیاری تربیت کرتا ہے، تو ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دینی شعور بھی دیں، دین بھی سکھائیں، اور ان کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے، تاکہ اللہ نہ کرے کہ ہماری عدم توجہ ایک بہت بڑے نقصان کا سبب نہ بن سکے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا بچوں سے لاپرواہی پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ حساس موضوع ہے، اہم ترین موضوع ہے، اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں اور کس کس انداز میں لاپرواہی برتی جا رہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات والدین ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوتے ہیں، والد کہہ رہا ہوتا ہے میرا صرف فرض ہے کمانا اور میں کما کر دے رہا ہوں، ساری ذمہ داری والدہ پر آتی ہے۔ والدہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تو صرف گھر کے کام کاج کروں گی، بس میری ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر ہیں، چھوٹے ہیں تو اس حد تک میں نے کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اور جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگ پڑیں گے اب میری ذمہ داری نہیں رہی۔ تو ایک دوسرے پر جب ڈالا جا رہا ہوتا ہے اور دونوں ہی اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان یوں ہوتا ہے کہ پھر ایک تیسرا بندہ یوں کہیں کہ یا تیسری چیز سامنے آتی ہے، اور وہ ہے سوسائٹی۔ جی ہاں، سوسائٹی آئے گی اور سوسائٹی آ کر آپ کی اولاد کو لے کر جائے گی، معاشرہ لے کر جائے گا، اور پھر آپ سوچیں معاشرہ کس انداز میں تربیت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ اس ٹاپک پر ہم اپنے پیارے پیارے مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آج ہماری گفتگو میں شامل رہیں گے مہروز مدنی، اللہ پاک انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے، خوشیوں سے اللہ پاک ان کا دامن بھرے۔ اپنی بہت ساری مصروفیات سے وقت نکال کر انہوں نے ہمیں وقت عطا کیا ہے، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ زید مدنی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے ساتھ ظہور دانش بھائی بھی ہوں گے، اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، دونوں جہانوں کی بلائیاں اللہ پاک انہیں عطا فرمائے۔ کچھ ہی دیر میں آپ انشاءاللہ عمران مدنی بھائی کی بھی زیارت کریں گے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام مکمل آپ نے دیکھنا ہے، بہت اہم یہ پروگرام ہے، اور میں ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس نیکی کی دعوت کو آپ آگے شیئر بھی کریں۔ فیس بک اور یوٹیوب کے جو ناظرین ہیں، آپ اس کو شیئر کریں گے تو بہت سو تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ شاید آپ کا ایک شیئر بہت سے والدین کی اس انداز میں بھی تربیت کر سکتا ہے، کہ چونکہ آج جو گفتگو ہوگی وہ والدین کے لیے ہے کہ کس انداز میں وہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور آج کے دور میں ان حالات میں کس قدر ضروری ہے اپنی اولاد کی فکر کرنا، اپنی اولاد کی حفاظت کرنا، یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ بھی اس نیکی کی دعوت کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے، شیئر بھی آپ ضرور کیجئے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے کتاب والو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتہ والوں پر، اور خدا کا حکم ہو کر رہے۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے،
اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانائے خرما کے ڈورے برابر۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور یہ کافی ہے صریح یعنی کھلا گناہ۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں۔ أولئك الذين لعنهم الله یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا۔ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں۔ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عن قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں اور پھر ٹاپک پر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، لی خمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الغاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، ابناہما والفاطمہ، صلو علیہ وآلہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو
علیہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے جو کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو ہو سکتا نہیں ہے یہ بات ممکن ہی نہیں یہ تو ہو سکتا نہیں ہے یہ بات ممکن ہی نہیں میرے گھر میں غم آ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میرے گھر غم آ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال
کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں مزید اللہ پاک بڑھائے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کو بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہر فرد وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اپنے شعبے کے متعلق اگر حضور کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اسے بہترین رہنما اصول اسے مل جائیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہی ایسی ہے۔ اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس انداز میں کیا جائے بحیثیت والد، نبی کریم علیہ السلام اس انداز میں کہ والد ہونے کی حیثیت سے کیا شفقتیں اپنی اولاد پر فرماتے ہیں۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی دیگر شہزادیوں سے، اپنے شہزادوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ پھر حسنین کریمین جو آپ کے نواسے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضور ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اچھا، حضور بچوں پر ویسے ہی کتنی شفقت فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ مبارک عمل کتنا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، کمال کے رہنما اصول ملتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر اس انداز سے بھی عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو جو افراد نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ جڑے ہیں، انہوں نے تعلیمات پر عمل کیا ہے، اللہ پاک نے انہیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں بھی عطا فرمائی، سرخرو بھی اللہ پاک فرماتا ہے، اور خوشگوار زندگی گزارنے میں بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا بچوں سے لاپرواہی۔ ظہور بھائی کی طرف ہی میں بڑھوں گا، اور ظہور بھائی سے ہی پہلا سوال ان کی طرف بڑھاؤں گا، اور ایک مرتبہ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ نے اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا ظہور بھائی سب سے پہلے تو آپ اپنا کچھ تعارف بیان فرمائیں، آپ کی کیا مصروفیات ہیں، آپ کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ظہور دانش مدنی، اللہ پاک نے مجھے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ، اور الحمدللہ مدنی چینل میں ایک رائٹر اور ریسرچر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوں۔ تربیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تربیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا، قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کی لاریب کتاب، جس میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، ان کے اپنے بیٹے کو نصیحتوں کے حوالے سے، جی، وہ ہمارے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے ایک بہترین پیغام ہے۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، جس میں ایک والد اپنے بیٹے کی کس انداز میں تربیت کر رہا ہے۔ جی، ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا،
اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ لقمان میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو باطنی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ان کی تربیت فرماتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتے ہیں، انہیں زمین پر عجز و انکساری کے ساتھ چلنے کا ذہن دیتے ہیں، کیا بات، انہیں عبادت و ریاضت کے ذریعے اپنے کریم رب سے لو لگانے کا ذہن دیتے ہیں۔ واہ واہ، چھوٹی سے چھوٹی برائی، جی یعنی برائی کا حجم نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ برائی تو برائی ہے، جی، اور آپ نے اپنے بیٹے کو چھوٹی سے چھوٹی برائی سے رکنے کا ذہن دیا، واہ، کیونکہ یہ چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی کل بروز قیامت اس شخص پر پیش کی جائے گی، بالکل، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس شخص پر پیش کی جائے گی تو اس کی سزا کا معاملہ بھی ہے۔ بالکل، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید پیرنٹنگ تربیت کے حوالے سے ہمارے لیے ایک بہترین ماخذ ہے، جی۔ ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ پیرنٹنگ کا آپ فرما رہے ہیں، جی یہ کیا ہے پیرنٹنگ؟ جی، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے تاکہ مدنی چینل کے بعض ناظرین کو یہ آسان ہو جائے سمجھنے جزاک کے لیے۔ اللہ۔ ہاں، بنیادی طور پر پیرنٹنگ بحیثیت والد، جی دیکھیں ہم اپنے بچوں سے تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا بچہ سچ بولے، جی میرا بچہ دیانتدار ہو، جی یہ تمام توقعات تو میں اپنی اولادوں سے رکھتا ہوں، جی، لیکن کیا میں نے اس حوالے سے سوچا کہ کیا میں اس کے لیے بھی ایک بہترین سراپائی ترغیب ہوں یا نہیں؟ بحیثیت والد میں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جی، وہ ان تمام سنجیدہ پہلوؤں کا لحاظ رکھوں، وہ چیزیں جو میں بچے سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ تمام کی تمام کا ڈیمونسٹریشن، ان تمام چیزوں کا میں ایک بہترین عملی نمونہ ہوں، اور پھر اس حوالے سے میں اپنی اولاد میں وہ چیزیں ٹرانسفر کرنے کے لیے سنجیدہ بھی ہوں۔ جی، یہ پیرنٹنگ کا ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ جی، ہم دیکھیں شاہ صاحب، ہم اس سوسائٹی میں امن چاہتے ہیں، جی، رواداری چاہتے ہیں، جی، بردباری چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ سوسائٹی فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ تشکیل کرتا ہے۔ جی، اگر میں اپنے گھر کی سلطنت میں، جی، اپنے گھر کے ایک سربراہ ہونے کی حیثیت سے اگر میں اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہوں تو یہی میری اولاد اور پھر میرے ساتھ والا بھی اسی طرح اپنی اولاد کے معاملے میں تربیت کرتا ہے، تو جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر سے محلہ، محلے سے سوسائٹی سے یہ تمام کی تمام چیزیں معاشرہ، یعنی جی، وہی بچہ جو آج میری کوکھ میں پل رہا ہے، جو آج چھوٹا سا بچہ ہے، کل بائی پروفیشن کسی پروفیشن میں جائے گا، جی، تو اگر اس کی بہترین تربیت ہوئی جی، تو وہ اس معاشرے کے لیے کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ بہترین، ماشاء اللہ، درست فرمایا آپ نے ظہور بھائی۔ اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو لیں اور قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ آپ نے کوٹ فرمائی اور اس کے تناظر میں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، یقیناً اس سے بہت سارے پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پیارے انداز میں اپنی اولاد کی تربیت فرما رہے ہیں۔ یقیناً اولاد ہے ہی اللہ پاک کا ایک انمول تحفہ ہے۔ عمران بھائی، کتنا پیارا تحفہ ہے اللہ پاک کا، اور میں چاہوں گا کہ اس تحفے کے بارے میں جو اللہ پاک کا یہ انعام ہے، یہ تحفہ ہے، اسلام ان بچوں کے حوالے سے بچوں کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کرتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ یقیناً اولاد ایک بہترین اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ماں باپ کے لیے پھل ہوتا ہے، جی، اور بچوں سے گھر کی رونق ہوتی ہے۔ جی، جس گھر میں بچے لہلہاتے چہکتے ہوتے ہیں، بچوں کی شرارتیں، بچوں کے انداز معاملات یقیناً وہ دل کو بھا لینے والے ہوتے ہیں۔ تو جس گھر میں بچے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک جی، خوشیوں کا سما بھی ہوتا ہے، اور انہی بچوں کے ساتھ خوشی والے ماحول کے اندر اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بچوں کی تربیت بھی کی جائے۔ زبردست، یقیناً بچوں سے محبت کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے، بلکہ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ رضی تعالی اللہ عنہما عنہ، آپ کے حوالے سے تو بڑی بڑی روایات ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ناظرین سنتے رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور بڑی محبت فرمایا کرتے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو گود میں اٹھاتے، ان کو چوما کرتے، ان کو بوسہ دیا کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بچوں کو بوسہ دے رہے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں؟
اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ بے شک رحم دلی اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے، یعنی بچوں سے محبت کرنا اسلام کا حکم ہے۔ تو بہرحال بچوں سے محبت ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ امام علیہ حسن وسلم. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے تو بڑی محبت فرماتے، جی. یہاں تک کہ آپ اگر سجدے میں ہوتے، آپ امام حسن تشریف لے آتے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وجہ سے اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے۔ اللہ کبھی حضور قیام میں ہوتے تو آپ تشریف لاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹانگوں کے درمیان سے وہ کبھی آگے جاتے اور کبھی جو ہے وہ پیچھے آتے۔ نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ نماز علیہ کی حالت میں ان کے لیے اپنی ٹانگوں کو کشادہ فرما دیتے۔ واہ. تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح محبت فرماتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث مبارک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف میں باہر تشریف لاتے ہیں، مدینے میں جب آپ گلی کوچوں میں تشریف لاتے نا تو بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے۔ جی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک یہ باب ہے کہ بچوں پر بڑی شفقت حضور فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ. گلی میں کھیلتے ہوئے بچے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلی کی اللہ علیہ مبارک انگلی پکڑ لیتے تو روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کو پکڑ کر وہ بچہ جہاں چاہتا حضور کو لے جاتا۔ ہائے ہائے ہائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ کمال ہے. والسلام اس بچے کے ساتھ واہ واہ. تشریف لے جاتے اور اس وقت تک اپنی انگلی نہ چھڑایا کرتے تھے جب تک کہ وہ بچہ خود انگلی نہ چھوڑ دیا ہائے ہائے. کرتا۔ یہ اللہ بچوں اکبر. پر تربیت، یہ بچوں پر شفقت، بچوں کی تربیت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ واہ. اور بچوں کو خوش رکھنا یہ ایک بڑا ثواب کا کام ہے۔ جنت میں ایک مقام ہے جسے دار الفرح کہا جاتا ہے، خوشیوں کا گھر کہا جاتا ہے کہ دار الفرح میں وہی شخص جائے گا جو بچوں کو خوش رکھنے والا ہوگا۔ کیا بات ہے. تو بچوں کو خوش رکھا کریں، بچے جو ہے وہ گھر کے رونق ہوتے ہیں، ان سے دل لگی بھی کریں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کی اسلامی تربیت بھی کرنی ہے، کیونکہ بچپن کے اندر کسی کو سکھا دینا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کالنقش علی الحجر، جیسے پتھر پر لکیر مار دی جائے، اللہ پتھر اکبر. پر اگر کچھ کھرچ دیا جائے تو وہ مٹتا نہیں ہے، پتھر پہ وہ موجود رہتا ہے۔ جی. اسی طرح بچپن کے اندر اگر کچھ عادتیں اپنا لی جائیں اور بچوں کو سکھا دی جائے، ان کی اچھی تربیت کر دی جائے تو پھر وہ ساری زندگی جو ہے وہ بچوں کو کام آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا کہ اپنی اولاد کی 3 طریقے سے تربیت کرو، جی. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، جی. 3 اچھی خصلتیں سکھا دو۔ پہلے نمبر پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈال دو، وحب اہل بیتہ، اور اپنے نبی کی اہل بیت کرام کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈال دو۔ اللہ اکبر. اور تیسرے نمبر پر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ. فرمایا وقراءۃ القرآن، فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کی قراءت، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا شاہ صاحب، جی. تو لاشعوری پن میں ہوتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے کہ بچے کے دل کے اندر کچھ چیزوں کی محبت کو پیدا کیا جائے، جی. یا بچے کے دل میں کسی چیز کا خوف اور ڈر بٹھا دیا جائے۔ جی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کے سامنے خوفناک باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، نہیں جن آ جائے گا تو شیطان آ جائے گا تو یہ خوفناک چیز ہوگی تو وہ خوفناک چیز ہوگی۔ ایسا کیا ہوتا ہے کہ بہو آئے گا. بچہ بھو آ جائے گا۔ وہ یہ بہو تو آج تک دیکھا نہیں ہے، بچے بچارے ڈرتے رہتے ہیں بہو آ جائے گا. اب یہ ہوتا ہے کہ بچہ پھر معمولی چیزوں سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اسے ہر جگہ پھر بہو نظر آتا ہے. ہاں، تو اب ایسا ہے کہ اسی لاشعوری پن کے اندر، جی. اسی لاشعوری دور کے اندر ان کو مدینے کی محبت ان کے دل میں ڈالی جائے، سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ڈالی جائے، اہل یہ بیت کرام کی محبت دل میں ڈالی جائے۔ اب اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ میں طریقے کی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا، میں پوچھنا چاہ رہا جیسے آپ فرما رہے ہیں بچپن میں ہی یہ کیا جائے کہ محبت بیان کر دی جائے، سکھا دی جائے، محبت دل میں ڈالی جائے، تو کیا انداز اپنایا جائے کہ بچوں کے دلوں میں مدینے کی محبت آ جائے، مدینے والے کی محبت آ جائے، اللہ پاک کا عشق آ جائے؟ کیا انداز اپنایا جائے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ نہ تو پڑھ سکتے ہیں جی. اور نہ ہی آپ کی تقریر ان کو کوئی فائدہ دے گی۔ صحیح. بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کم سن بچوں کی میں بات کر رہا ہوں۔
تو وہ جو ہیں آپ کی تقریر، آپ جو ہے وہ بڑے بڑے بیانات ان کو سنا دیں، جی آپ بڑی بڑی تقریریں ان کے سامنے کر دیں، یا بڑے نفیس عمدہ قسم کے اصول و قوانین بچوں کے سامنے بیان کر دیں، جی ان کو کچھ پلے نہیں پڑنا۔ صحیح، بچے جب کم سن ہیں اور لاشعوری پن کے اندر ہیں، بچوں کے دل میں جو چیز آپ نے بٹھانی ہے تو وہ چیز ان کے سامنے کرنا شروع کر دیں۔ بچے جیسا دیکھتے ہیں، جیسا ماحول پاتے ہیں، ویسے بن جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں نا کہ بچوں کے سامنے اگر کوئی تلاوت سنے گا جی تو یقیناً بچی کی زبان پر بھی کچھ نہ کچھ جملے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بالکل وہ چیزیں آ آئیں گی۔ جاتی ہیں۔ اس میں جلالت لفظ اللہ اللہ مدنی مذاکروں میں بچوں کی جو ویڈیوز چلتی ہیں اس کے اندر کتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ دعائیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ ذکر اللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کہ ان کے گھر کا ماحول میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کا الحمدللہ دینی ماحول ایسا ہے کہ اس میں بچے دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں۔ تو اب جیسا آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں نا، اپنے بچے کے سامنے ویسا ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں، ویسا عمل اپنے بچوں کے سامنے کرنا شروع کر دیں۔ بچے دیکھا دیکھی جو ہے نا ویسا کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نعتیں پڑھ رہے ہوں گے، بچوں کی زبان پر بھی کوئی نہ کوئی جملہ آ جائے گا، کوئی نہ کوئی شعر آ جائے گا۔ تلاوت کر رہے ہوں گے تو بچوں کی زبان پر بھی تلاوت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جاری ہو جائے گی۔ یعنی تو گھر میں اگر ماحول بنانا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو سنوارنا ہے تو بچوں کی تربیت کرنی ہے، کم سنی میں جو آپ چیز سکھائیں گے، جو ہمارے عمران بھائی بھی توجہ دلا رہے ہیں، تو وہ انداز کیا ہوگا؟ آپ اپنے اندر وہ چیز لے کر آئیں، آپ عشق رسول پہ بات کریں، حضور کے عشق میں آپ مچل رہے ہوں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے بچے بھی مچلیں گے۔ آپ مدینہ 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 کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کی زبانوں پر بھی مدینہ پاک کے ترانے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو دل میں بچپن سے ہی مدینہ پاک کی محبت آئے گی، مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آئے گی، اور اللہ نے چاہا جب یہ سینوں میں محبت آ گئی اولاد کے دلوں میں تو آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ یہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے، جوانی کی طرف بڑھیں گے، اللہ نے چاہا ان کی جوانی ستھری جوانی ہوگی، ان کی جوانی پاکیزہ ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے کہ جو بندے کو ہر بری صفات سے بچا دیتی ہے۔ مہروز بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت وہ کمال ہے کہ بندے کو یوں کہیں کہ رذیل حرکات سے، بری عادات سے، بری صفات سے بچاتی ہے، اور بندے کی جو سوچ ہے اس کو بہتر کرتی ہے، بندے کے کردار کو سنوارتی ہے۔ میں چاہوں گا اس کو بھی ساتھ لیں آپ، اس گفتگو کو بھی، اور پھر معاشرے میں کس کس انداز سے بچوں سے لاپرواہی برتی جاتی ہے، یہ کیا انداز اپنایا جاتا ہے، کچھ اس پر بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ شاہ صاحب، جیسے کہ ہماری بات چل رہی ہے بچوں کی تربیت پہ بات چل رہی ہے، بالکل، اور الحمدللہ ہم سب خود بھی صاحب اولاد ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اسکرین کی اس طرف جو لوگ ہیں دیکھنے والے تو ہر طرح کے اور ہر ایج کے افراد ہوں گے، لیکن بالخصوص وہ افراد کہ جن کے ذمے بچوں کی تربیت ہے، جی، اور ان کا اکثر حصہ جو ہے والدین پر مشتمل ہے، جی، جو کہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم کریں، اچھی نشو و نما کریں، جی، اور ان کو ایک تناور اور پھلدار درخت کی صورت میں معاشرے کے سپرد ہم کریں کہ ان کا قد بھی ہو، یعنی ہر والدین کی خواہش ہے، ہر والدین کی خواہش ہے۔ بے شک، تو یہ موضوع تو ایسا ہے، جی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ کوئی سملیرٹیز جو ہے نا ہم پیش نہیں کر سکتے چند باتوں کے علاوہ، یعنی ہر بچہ ان میچڈ اور یونیک ہے، جی، کسی بھی بچے کو لے لیں، بلکہ ایک ہی والدین کی مختلف اولادوں کو آپ جب لیں گے جو کہ ایک ہی والدین کی اولاد ہیں، ایک ہی ماحول ملا ہے انہیں، ایک ہی انوائرمنٹ ہر لحاظ سے انہیں ملی ہے، ایون ان کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ایک جیسی ہیں، جی، عمومی طور پہ جو ان کی ایجوکیشن ہوئی ہے وہ بھی ایک جیسی ہے۔ جو ابھی بات چلی نا عمران بھائی اور آپ نے کی کہ بالخصوص جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے نہیں بڑے بھی، جی، وہ سارے بچے جو مین چیز تربیت میں آتی ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم باقاعدہ انہیں جو لیکچر دیں گے جی، تو وہ ان پہ اثر انداز ہوگا، صحیح، نو ڈاؤٹ وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، جی، لیکن اس کے اثر کا درجہ ہے کم، یا پرسنٹیج اس کی کم ہے، اور جس چیز کی پرسنٹیج زیادہ ہے وہ ہے آپ اس کے لیے رول ماڈل ہیں۔ جی، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، یہ انسان کا مزاج اور یہ انسان کی فطرت ہے، اسی لیے قرآن کریم نے بھی اسے ایک رول ماڈل دیا ہے۔ جی،
اور وہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ انسان کے مزاج اور فطرت میں کسی کو رول ماڈل بنانا ہے، اور کیونکہ مزاج اور فطرت کی بات ہے تو یہ تربیت سے بھی الگ ہے، یعنی یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو رول ماڈل بناؤ، بلکہ انسان خود ہی بناتا ہے۔ جانوروں کو اگر آپ دیکھیں گے نا، ان میں رول ماڈل کوئی نہیں ہوتا، اور کوے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی غذا ہوتی ہے۔ گائے بکری کو لیں گے، ان کی غذائیں ایک جیسی ہوں گی، ان کا رہنا سہنا ایک جیسی ہوگی، ان کی آوازیں ایک جیسی ہوں گی، لیکن انسان چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، رول ماڈل بناتا ہے۔ اب جو اولاد ہے، جو بچے ہیں، اس کے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ اس کی تو کائنات وہ دو ہاتھ ہیں کہ جن کے اندر وہ محصور ہے، یعنی والدین ہیں، والدہ کے ہاتھ ہیں، والد کے ہاتھ ہیں، تو وہ تو ان کو دیکھ رہا ہے، وہ تو گھر کے افراد کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے پاس چوائس ہے ہی نہیں، اس کے پاس چوائس نہیں ہے، اور اللہ پاک نے گویا کہ اسے آپ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کا جو بیہیویئر ہوگا، آپ کے جو تھاٹس ہوں گے، ایون تھاٹس، ہم تو ایکشن کی بات کر رہے تھے نا عمران بھائی، کہ والدین جو ایکشن کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں، اچھا ہو یا برا ہو۔ مثال کے طور پہ کسی گھر میں بڑے جو ہیں کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں، تو بچہ بھی کھڑے ہو کے پانی پیے گا۔ اگر بچہ دیکھتا ہے کہ میرے بڑے جو ہیں ان سے بڑے جب آتے ہیں تو یہ سیٹ نہیں چھوڑتے، تو بچہ بھی سیٹ نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، جیسے ہی دادا ابو آتے ہیں تو میرے بابا جو ہیں وہ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ تایا ابو آتے ہیں تو بھی میرے بابا سیٹ چھوڑ دیتے، تو بچہ یہ ایکشن سے سیکھ رہا ہے۔ لیکن میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو ایکشن ہے نا جو کہ آنکھوں سے دکھ رہا ہے، بچے کے اوپر والدین کا بیہیویئر اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے کہ ان کے جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات میں بہادر ہے، اگرچہ ایکشن سے تو دکھتا ہے لیکن ہر وقت یہ بہادری ایکشن سے نہیں دکھ رہی ہوتی، لیکن مزاج کا حصہ ہوتی ہے، تو اس کے بچوں میں بھی کسی نہ کسی حد تک یہ چیز موجود ہوگی۔ اگر کسی کی زبان و بیان اچھا ہے بولنے کے اعتبار سے یا لکھنے کے اعتبار سے، تو زیادہ چانسز ہے دیگر بچوں کی نسبت کہ اس کے بچوں میں یہ چیزیں اثر انداز ہوں۔ اور ایسے ہی جیسے آپ نے کہی تھی بات عشق رسول والی، اگر گھر میں اسلامی ماحول ہوگا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل ہو رہا ہوگا، تو بچے وہی چیز سیکھیں گے، اور یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے۔ اور اتنا سیکھتے ہیں بچے کہ وہ پوری طریقے سے سیکھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، آپ سب کو اس کا تجربہ ہوگا کہ بچے جب نئے نئے چلنا شروع کرتے ہیں نا، نئے نئے قدم بڑھانا شروع کرتے ہیں، تھوڑا چلنا شروع کرتے ہیں، تو اس وقت کی کیفیت میں بیان کر رہا ہوں۔ اور کیونکہ بچوں کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ بچوں کا تو انداز بچوں والے ہوگا۔ بچے دیکھتے ہیں گھر میں خواتین کو، والدہ کو، بہن کو، یا نانی دادی امی کو، خالوں کو، پھپھیوں کو نماز پڑھتے ہوئے، یا کبھی مرد حضرات بھی جو ہے وہ سنت یا نفل یا بعض صورتوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران بھائی، یہ عام مشاہدہ ہے کہ جس گھر میں نمازوں کا دور دورہ ہوتا ہے نا، اس گھر میں بچے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے نہ پردے کا پتہ ہے، نہ اسے وضو غسل کا، ظاہر سی بات ہے 2-3 سال کا بچہ، 3.5 سال کا بچہ اتنی سمجھ تو نہیں رکھتا عمومی طور پر، تو اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے انداز وہی ہوتے ہیں بچوں والے، جو میں یہاں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ وہ ہر گھر کے دیکھے والے ہیں، کہ قبلے کی سمت کا تعین ہے یا نہیں ہے، کب ڈریس جو ہے وہ ان کا پراپر جو اس کا کورم ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، سجدے کی کیفیت کیا کمال کی ہے، ان کا پرسونا جو ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر والے، میرے والدین، میری گھر کی جو والدہ ہیں، میری جو نانی ہیں، جو میری دادی ہیں، وہ کچھ کر رہی ہیں، تو وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت دیکھیں، آپ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں، عمومی طور پر رمضان میں منظر زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ فیملیز پوری قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو بچہ دیکھتا ہے سب قرآن پڑھ رہے ہیں تو کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اسے بھی کوئی کتاب چاہیے ہوتی ہے کہ مجھے بھی دو۔ تو یہ ساری چیزیں والدین کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ اولاد جو ہے یہ نعمت بھی ہے اللہ کی، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے۔ اس کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں، اولاد کی طلب کی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ گھر کی نہیں
یہ زندگی کی بہار ہے، صرف گھر کی نہیں، کیا یہ بات، زندگی کی بہت بہار ہے۔ بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ ہر شادی شدہ جوڑے کو اولاد کی نعمت سے بہرمند فرمائے، انہیں آمین۔ عطا فرمائے، جو بیٹے چاہتے ہیں انہیں بیٹے ملے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں۔ آمین امیر اہل آمین۔ سنت اسی طرح دعا کرتے ہیں نا کہ جی۔ جو بیٹا چاہتا ہے اسے بیٹا ملے، جو نیک بیٹی بیٹا ملے، جو بیٹی بیٹیاں کے چاہتی ہے طلبگار ہیں انہیں نیک بیٹیاں عافیت کے ملے۔ ساتھ ملے۔ کیا بات ہے، تو یہ اولاد زندگی کی نعمت ہے، بالکل۔ اور یہ اولاد آزمائش ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم بہت ساری دفعہ جب سنتے ہیں، بالخصوص دینی طبقات سے سنتے ہیں، مساجد میں ہم جب سنتے ہیں تو بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی والدین کے حقوق جی اولاد کو سمجھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہیں بھی، نو ڈاؤٹ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد قرآن میں والدین کا حق بیان کیا ہے، لیکن اسلام بڑا بیلنسڈ دین ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایک کونا بڑا شائننگ ہے اور دوسرا کونا چٹخ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی۔ اس ہیرے کے 8 پہلو جو ہیں وہ چمکدار ہیں واہ واہ، اور سلامت ہیں۔ کیا تو بات ہے۔ اسلام بیلنسڈ دین ہے۔ بیلنس دین اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں اس نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں اور اولاد کے فرائض بیان کیے ہیں کہ اگر آپ کے والدین موجود ہیں یا نہیں ہیں، ایون انتقال کر گئے جی تو بھی ان کے حقوق ہیں، اولاد نے پورے کرنے، وہ بالکل۔ نو ڈاؤٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین سے پہلے اولاد کے حقوق ہیں۔ جی ایون یہاں تک کہ جب لڑکا لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہو تو جس خاندان میں رشتہ کرنا ہے یہ دیکھنا اور وہ اچھا خاندان ہونا، دیندار ہونا ان کا، یہ اولاد کے حقوق میں بیان کیا گیا ہے۔ جی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اپنی اولاد کی اور جتنے افراد دیکھ رہے ہیں وہ تربیت کر سکیں۔ بعض اوقات جو موقع ہوتا ہے نا شاہ صاحب، جی، روکنے اور رکنے کا، روکنے اور اور رکنے کا، وہ صحیح۔ نکل جاتا ہے، تو پھر گاڑی بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جیسے ٹرین چھٹ جاتی ہے نا آئے، اور درخت کی شاخ جو ہے مڑ جاتی ہے، تو پھر اس کو سیدھا کرنا اور روکنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ جی تو ایسے ہی اولاد کی تربیت کا بھی ایک وقت ہے۔ جی اس وقت میں جتنی چیزیں آپ نے سکھا دی، جی خود سیکھنا بھی سکھا دیا، تو یہ پلس ہے۔ جی اور اگر وہ وقت گزر گیا تو پھر جناب آپ کچھ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کب تک ہے وقت، کون سا ہے، کس وقت تک سکھائیں گے ہم؟ دیکھیں بچے کی جو نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے نا، جی طبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جی اس کی بہت مختلف کیٹیگریز بیان کی گئی، جی لیکن 7-8 سال وہ عمر ہے جی کہ جب تک آپ بچے کی اکثریت کے اعتبار سے تربیت کر دیتے، صحیح۔ بچہ سیکھ چکا ہوتا ہے 7-8 سال میں، لیکن پھر اس کی نشو و نما تو ساری زندگی ہوتی رہتی ہے، پرفیکشن کی طرف وہ بڑھتا رہتا ہے، الٹیمیٹلی اس کا سیکھنا ختم نہیں ہوتا۔ میں نے ایک جی لفظ استعمال کیا کہ اسے سیکھنا بھی آپ سکھا دیں اس عمر میں، جی اس کو یہ بھی سکھا دیں کہ بیٹا آپ سے زندگی میں غلطیاں ہوں گی تو ان غلطیوں پہ اڑے نہیں رہنا، اس کی اصلاح کر لینی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جیسے درس انجامی ہم کرتے ہیں عمران بھائی، تو عمومی طور پہ جب فارغ التحصیل ہو رہے ہوتے ہیں، دورہ حدیث ختم ہوتا ہے، جب دستار فضیلت ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک بات کہی جاتی ہے، وہ درس نظامی کے فارغین کے لیے بھی ہے اور یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے بڑی زبردست بات، وہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں نصیحت کی کہ بیٹا یہ دورہ حدیث کمپلیٹ کرنے کا مطلب، فارغ التحصیل ہونے کا مطلب، سند اور یہ امامہ ملنے کا، دستار فضیلت ملنے کا مقصد یہ نہیں کہ اب آپ علامہ صاحب ہو گئے، جی اب پڑھائی سے فارغ ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ گویا کہ ہمیں جو استاد صاحب نے نصیحت کی تھی اس وقت، وہ یہ ہے کہ گویا کہ اب آپ کو پڑھنا سکھا دیا ہے، بالکل، آپ کو ٹریک پہ لگا دیا ہے، جی اب آپ کی مرضی ہے کہ کتنا پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کیسے پڑھتے ہو، اس سے کیا آبزرو کرتے ہو، تو وہ ساری چیزیں آپ کی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اولاد کی بھی جو چھوٹی عمر سے، یعنی بچہ پیدا ہوا ہے نا، جب سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، جی چیزوں کو وہ فیل کر رہا ہوتا ہے، لمس محسوس نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کبھی بالکل، عمران بھائی چھوٹا سا بچہ، یعنی 1-2 مہینے کا بچہ، شاید اس سے بھی چھوٹا بچہ ہو، تو آپ دیکھیں گے وہ ماں کی گود میں جا کے چپ ہو رہا ہے، جی بچہ باپ کے پاس جا کے چپ ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کی مرد یا ساری دنیا کی عورتوں کی جو فزکس ہے وہ تو ایک ہی جیسی ہے نا بھائی، جی میرے ہاتھ اور آپ کے ہاتھوں میں بچے کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے افضل ہے، لیکن بچے کو کیا تمیز؟ تو بچے کو لیکن وہ والدین کا کیسے پتا چل رہا ہے؟ جی تو یہ سائنسی طور پہ بھی پروف چیزیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جی تو اس عمر سے لے کر اور 7-8 سال کی عمر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر اس کا باہر سے انٹریکشن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ باہر سے انٹریکشن، اور یہ 7-8 سال کی عمر یوں نہیں کوئی اس کے اوپر قطعی ہے کہ بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کے تجربات مختلف، اور میں نے پہلے ہی عرض کی
کہ ہر بچہ یونیک ہے، ہر بچہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اگر ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسے اصول دے دے 2 دونی 4 والے، جی یہ نہیں ہو سکتا۔ 1 کلو گوشت میں 1 چمچ نمک ڈالنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہر بچے کی ریکوائرمنٹ الگ ہے، ہر جی بچے کے انداز، حالات، واقعات مختلف ہوتے ہیں۔ آپ تو تدریس کرتے رہے ہیں، آپ کو تجربہ ہوگا کہ بچے کو 1 دفعہ بات سمجھائے وہ سمجھ میں آ گئی، جی دوسرے بچے کو 3 دفعہ سمجھائے پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، تو وہ مختلف ہیں، ان میچڈ ہیں۔ جی تو اس کے لیے والدین کو اپ گریڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ والدین بھی اس چیز کو لیں، اور ہمارا یہ پروگرام مدنی چینل کے ناظرین یقیناً خصوصیت کے ساتھ والدین کے لیے بھی ہے، اور اگر جو ہمیں ایسے بچے جو سمجھ سکتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سید صاحب تو میں معذرت کے ساتھ آپ نے ایک بات کہی تو اس میں جی ایڈ کر دوں، جی جی یہ جو آپ نے کہا نا والدین سمجھے، والدین بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوتے جی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد یا جب سے اس کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، عمران بھائی آپ دیکھیں گے کہ والدین بہت حساس ہوتے ہیں اس کی طبی اور ہیلتھ کے ایشو جی کو لے کر۔ کچھ بھی ایشو ہوگا نا تو والدین بہت ڈاکٹر کو بالکل دکھانا ہے، یوں اچھے سے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ایکسپرٹ کو دکھانا ہے، یوں کرنا ہے، اور اس کے اوپر مطلب پھر خرچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کوئی خدا ترس ڈاکٹر آپ کو مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ جو ہے نا ہر طرح کا طبقہ موجود ہے۔ تو جب آپ کو اس کی ہیلتھ کے ایشوز کو لے کر ایون آپ کو ایک نشو و نما کا بھی مسئلہ ملے گا، جی یعنی اس کی ہائٹ کا، عمران بھائی کہ بچوں کی ہائٹ یوں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ قد نہیں بڑھ رہا، یا میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا اس کی جسامت یوں ہو رہی ہے، تو اس کو کیا کھلاؤں کیا پلاؤں، وہ نیوٹریشنسٹ جو ہوتے ہیں، جو جی ڈاکٹر غذائیت ہوتے ہیں، تو ان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کی دینی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی تربیت، ان سارے پہلوؤں کو لے کر آپ چلیں گے نا تو اس جی کے سارے خانے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جی جیسے ہمارا سیٹ ہے، اس کے اوپر مختلف محرابیں بنی ہوئی ہیں، جی اگر ایک محراب کا رنگ تبدیل کر دیا جائے، کالا کر دیا جائے، تو ہمارے جتنے ویورز ہیں نا جو ابھی غور بھی نہیں کر رہے کہ اس سیٹ کے اوپر کتنی محرابیں ہیں، جی انہیں وہی بلیک محراب نظر آئے گی۔ جی اتنے ساری لائٹیں جل رہی ہیں، لیکن اگر کوئی ایک طرف کی لائٹ بند کر دی جائے نا، اندھیرا کر دیا وہی جائے، نظر آئے گی تو ویورز کے ابھی آپ کو میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ ثاقب بھائی بجلی کی کون سی بچت ہے کہ ایک سائڈ کی جو نا لائٹیں آپ نے بند کی ہوئی ہیں۔ جی تو جب ہم اتنا نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے ہمیں تربیتیں کرنی ہے، اور کسی بھی قسم کی تربیت کرنا یا اس کے اوپر رہنمائی لینا یا جی دینا، جی یہ جبھی منحصر ہے جب اس سے آپ واقف ہوں۔ ایون آپ رہنمائی نہیں کر سکتے، جی اس کے لیے بھی واقف ہونا ضروری ہے کہ آپ اچھا کو یہ پتا ہو کہ بھئی یہ نہیں کر سکتا، ہوں ٹھیک ہے نا، یہ میں نہیں کر نہیں سکتا کر سکتا، یہ بھی تو پتا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ تربیت لیں گے تو پھر تربیت دیں گے۔ ایک صحیح کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، بڑی پیاری ہے، مختصر سی کتاب ہے، تربیت اولاد، بہت پیاری کتاب ہے، اور دوسری چیز ہے مدنی مذاکرہ، واہ جو کہ مدنی چینل پہ ہر ہفتے آتا ہے، ہر ہفتے ریگولر آتا ہے، اور ایونٹس پہ تو پھر زیادہ ہوتے ہیں۔ جی تو یہ دیکھیں، اس سے پتہ چلے گا کہ تربیت کرنی کیسے ہے۔ بہت خوب۔ میں جو بھی عرض بھی کر رہا تھا نا مہروز بھائی، وہ اسی تناظر میں کہ اللہ کرے کہ والدین سمجھیں، یقیناً والدین اپنی اولاد کے حوالے سے بڑے حساس ہوتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ہم یہاں پر جو گفتگو کر رہے ہیں مختلف پہلوؤں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں، ان کی ہیلتھ کے بارے میں، ان کی تعلیم کے بارے میں آپ بہت فکر مند ہیں، سوچتے ہیں، اور تقریباً اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان اس انداز میں، یا یوں کہیں کہ لوگ اپنی اولاد کے بارے میں یوں سوچتے ہیں اور اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھا ماحول دیا جائے، اچھا یہ اچھے گھر میں رہیں، اچھی زندگی بسر کریں۔ یہ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان کے اندر دین کا شعور پیدا کریں گے، دین کو لے کر آئیں گے، دینی تربیت کریں گے، دینی تعلیم سے ان کو آشنا کریں گے، تو پھر آپ کو اپنی اولاد کا مستقبل اس انداز میں بہترین روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پھر ہوتا یوں بھی ہے نا مہروز بھائی، عمران بھائی، ظہور بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ، کہ ہماری ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم بڑھاپے کی دہلیز پر ہم قدم رکھیں تو کم سے کم ہماری یہ اولاد ایسی تو ہو کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو عمران بھائی کہ یہ اولادیں جو ہیں کہ جن کے لیے والدین بہت کچھ کرتے ہیں، یعنی سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، بدلیاں نہیں دیکھی، آندھی طوفان کچھ بھی نہیں دیکھا، اوور ٹائم بھی لگ رہا ہے، محنتیں بھی ہو رہی ہیں، کیوں؟ اولاد کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے۔ ایسے ہی لیکن کبھی ایسا بھی نظر آتا ہے کہ
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر اولڈ ہاؤس بھی تو بنے ہوئے ہیں نا، اللہ اولڈ ہاؤس بھی تو ہے نا. اچھا آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو بہت سے پیرنٹس ایسے بھی ملیں گے جن کی اولاد ابھی حیات ہے، زندہ ہے. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ قسم پرسی کے عالم میں، ممکن ہے بہت سارے ایسے ہوں کہ جو اچھی اچھی پوسٹوں پر ہوں گے یا اچھا کماتے ہوں گے، اچھا گھر بار ہوگا، سب کچھ اچھا ہوگا، لیکن والدین کہاں پر ہیں؟ وہ اولڈ ہاؤس میں بیچارے جل رہے ہیں، دل کو جلا رہے ہیں، اور قسم پرسی کے عالم میں والدین ہیں. تو جب ہم دینی تربیت کریں گے، دین اپنے بچوں میں لے کر آ جائیں گے، میرا خیال ہے کہ پھر ہم امن میں ہو جائیں گے. آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ بندے کے اوپر اگر اللہ رب العالمین زندگی عطا فرمائے تو جی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کے اعضاء میں طاقت ختم ہو جاتی ہے. بالکل. جو بندہ جوان ہوتا ہے تو بہت سارے کام کر لیتا ہے اور ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہے تو ایک وقت میں کئی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ نا یہ چیزیں ان کے اندر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ وقت آنے سے پہلے اپنی اولاد کو ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ ان کی دینی بھی تربیت ہو، دنیاوی بھی ان کی تربیت ہو. جی اب ہم جو بات کر رہے ہیں نا، ہم جنرل بات کر رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا جی کہ اولاد کی جو ہے نا اس کے اندر ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. ہمارے جو ویورز ہیں، جو ناظرین ہیں، ان میں سے کسی کے بچے جو ہے نا وہ کم سن ہوں گے، جی کسی کا بچہ 1 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا ہوگا، جی کسی کے بچے جو ہے 15-20 سال کے ہوں گے، کسی کے اس سے بھی جوان ہوں گے. میں نے ایک دادا کو روتے ہوئے دیکھا، دادا کو جی دادا کو روتے ہوئے دیکھا اس بات پہ کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اللہ، اللہ ابھی بھی اللہ، حیات ہے، اللہ انہیں سلامت اللہ. رکھے. تو ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا نا تو میں گیا نماز جنازہ میں گیا، تعزیت کے لیے گیا، تو باقاعدہ جو ہے نا رو رہے تھے. اور میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا یہ خود نانا دادا ہیں، لیکن ماں پھر ماں ہوتی ہے، باپ پھر باپ ہوتا ہے. کیا تو ظاہر بات. سی بات ان کی جدائی تو بات یہ ہے کہ اولاد جو ہے نا ہر ایج کے اعتبار سے ان کے تربیت کے اصول اسلام نے ہمیں دیے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں کہ اگر اولاد ابھی کم سن ہے تو ان کی تربیت کا انداز اور پہلو الگ ہوگا. جی اگر اولاد کچھ جو ہے وہ جوانی کی طرف جا رہی ہے، لڑکپن ٹین میں ایجر ہیں، لڑکپن کے دور میں ہیں، تو ان کی تربیت کا انداز کچھ الگ ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا ہے تو اس اولاد کی تربیت کا انداز ان کے اصول اسلام نے الگ بیان کیے ہیں. اب والدین اگر ایسے کرتے ہیں کہ جو اصول چھوٹے بچے پہ نافذ کیا وہی جوان پہ کر دیا، ایسا نہیں ہوگا. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کون سی، جس طرح ڈاکٹر سمجھتا ہے نا کہ کون سی دوائی کون سے مرض کے لیے اچھی ثابت ہوگی، اولاد کے لیے ماں باپ کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس ایج کے اندر اولاد کی کس طرح اور کس انداز کے اندر جو ہے وہ تربیت کرنی ہے. یہ کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ والدین کو کم سے کم یہ پتا ہو کہ کس ایج میں ہم نے کیا بات کس انداز میں کرنی ہے؟ دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے، اسلام نے اصول بیان کر دیے ہیں. اب ہم اسلام کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی نا. صحیح. یعنی اسلام صرف دن کا اسلام نہیں ہے، اسلام رات کا بھی ہے، اسلام صرف صبح کا نہیں ہے، شام کا بھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء، فرمایا میں تمہیں روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، فرمایا میرے دین کی رات بھی اتنی ہی روشن ہے جتنا اس کا دن روشن ہے. اسلام کے اندر کوئی خفا نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم سیکھتے نہیں ہیں. تو جب والدین خود یہ سیکھیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کس ایج میں کون سی دوا اثر کرے گی، کون سی بات اثر کرے گی. اب دیکھیں مثال کے طور پر اولاد جوان ہو جاتی ہے مگر ماں باپ اولاد پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. جی اب جوان اولاد پر اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اولاد پھر باغی ہو جاتی ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے والی بن جاتی ہے. کیا ایسے واقعات ناظرین نے نہیں سنے کہ اولاد نے ماں باپ کو قتل کر دیا، معاذ اللہ ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا؟ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. لیکن اس کے کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا نا پیچھے. ایسا تو نہیں کہ یکدم ہی بیٹھے بیٹھے کسی کو جوش چڑھا اور اٹھ کر جو ہے وہ قتل کر دیا. یعنی یہ نحوست کیوں طاری ہوئی، اس کی بھی کوئی نحوست ہوگی. بالکل اس کے اسباب ہوں گے نا، کوئی ہسٹری ہوگی اس کی پہلے. تو لہٰذا یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس وقت کے اندر کس اولاد کس عمر کی ہے تو ان کے ساتھ کس طرح کے بیہیو کرنا ہے، کیسے اصولوں پر لے کر چلنا ہے. تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. جب سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ کرنا کہیں والدین کا اپنی اولاد سے خاموش ہو جانا بھی، یعنی وہ بھی ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ والدین
چپ ہو گئے، جی یعنی یوں کہ ناراض ہو گئے. جی تو اگر حساس طبیعت اولاد ہوگی نا تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتی. ابو خاموش ہو گیا، ابو بات نہیں کر رہے، وہ بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا. وہ جو ہاتھ اٹھانا تھا نا اس سے کئی گنا بڑھ کر یہ ہو جاتا ہے کہ والدین بعض اوقات خاموش ہو جاتے ہیں. اور یہ سمجھانے کے لیے بھی ہوتا ہے کسی سے اپنی اولاد کو، تربیت کا بھی ایک انداز ہے کہ اب اس کو بتایا جا رہا ہے، اس کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ عمل بہت غلط تھا، بہت برا یہ عمل تھا. تو جب یہ احساس پیدا ہوگا، اللہ کرے گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکمت عملی کے ساتھ جب آپ چلیں گے، اپنے گھر کو لے کر چلیں گے، اپنی اولادوں کو لے کر چلیں گے، تو گھر میں بھی امن ہوگا، گھر میں بھی سکون ہوگا. اور حکمت اور دانائی اللہ کرے گا کہ یہ آئے گی تبھی ہمیں، جب ہم اہل دانا کے پاس بیٹھیں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے. سبحان اور اللہ. اہل دانا اس وقت بہت سے ہمارے علماء اہل سنت حکمت و دانائی کی گفتگو کرتے ہیں. اچھا ہم نے سیکھنا ہے تو پھر ہم علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مطالعہ کریں. جیسے ہمیں عمران بھائی نے بھی کہا نا کہ ہم اسلام کو پڑھیں، اور اسلام کو پڑھنا بھی ہے. اور میں مدنی مذاکرے کے حوالے سے بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کیا حکمت و دانائی بری گفتگو فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کا نچوڑ بیان کریں گے. اچھا اپنے ذاتی تجربات کو بیان فرما رہے ہوتے ہیں، اور بڑا پیارا مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو تو ٹھان لیں کہ بہر صورت ہم نے مدنی مذاکرہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. جب آپ مدنی مذاکرے کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے اندر خود ہی یہ تبدیلی بھی ضرور آئے گی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انداز کیا ہونا چاہیے تربیت کرنے کا. مجھے ایک مرتبہ آف ایئر مدنی مذاکرے کی ایک بات یاد آ رہی ہے. ایک والد صاحب کھڑے ہوئے نا مدنی مذاکرے میں، اور امیر سنت سے نا انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں کچھ کہا کہ وہ یوں کرتے ہیں، اور وہ رو پڑے. اچھا وہ پھر بد عملی کا بھی شاید انہوں نے کچھ ذکر کیا کہ نماز وغیرہ کا تو یوں نہیں ہوتا. تو وہ روئے نا، تو امیر سنت نے بڑے مسکرا کر فرمایا کہ ایک مرتبہ اپنی اولاد کے سامنے بھی رو لیں، آپ نماز نہیں پڑھتے. آپ ایک مرتبہ اپنی اولاد کے سامنے بھی نماز رو لیں کہ بیٹا پڑھ لو نا، نماز پڑھ لو نا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنسوں کی وہ کیسے لاج رکھتے ہیں، دل پسیج جائے گا. یعنی کہ ایک انداز ہے نا، کس انداز میں، یعنی کہ مارنا نہیں، دھاڑنا نہیں. اب وہ جوان ہو گیا نا پنجاب وغیرہ کی طرف، تو یہاں ایک مزے تک آ کی بات جاتا ہے. بتاؤں اس میں، یہ جی جو رونے والی بات پیر صاحب نے فرمائی نا، امیر علیہ سنت رولے اولاد، جی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے دنیا کے بہت سارے تعلقات ہیں نا جہاں پہ کسی نہ کسی انداز کی جیلسی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لیکن بہت سارے رشتے ایسے ہیں جس پہ نارملی یعنی 99.9% جیلسی، اس طرح کی کوئی نیگیٹو چیزیں نہیں ہوتی. صحیح، والدین اور اولاد کا تعلق بھی ایسا ہی ہے. ایسے اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت دلوں میں رکھ دی ہے، واہ والدین اور اولاد کے دلوں میں رکھ دی. اس کی طرف سے یہ نعمت اور رحمت ہے جی کہ اس نے اپنی رحمتوں میں سے ایک حصہ جو مخلوق میں تقسیم کیا ہے، یہ اسی کا اظہار ہے. جی تو ایک چیز فطری طور پہ موجود ہے، آپ نے اسے صرف کیا کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے اسے صرف. کیا بات، بہت خوب، بہت تو خوب. ایک تو یہ کریں. دوسری بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی سید صاحب، کہ عمران بھائی نے جو کہا، جو آپ نے کہا، آپ نے مینٹور والی بات کی ہے، تربیت اولاد کے حوالے سے نا آپ کے جو گھر کے بڑے ہیں وہ بھی آپ کے رہنما ہیں اس معاملے میں. جی آپ کے والدین ہیں، آپ کے نانا نانی، دادا دادی ہیں. آپ دیکھیں گے نا پہلے جو تربیت ہوتی تھی وہ نانا نانی، دادا دادی اس طریقے کے افراد کر رہے ہوتے تھے. جی اب جب سے وہ نیوکلیر فیملی سسٹم آیا ہے الگ الگ کا، تو اب نئے والدین بنے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی پریویس تجربہ ایکسپیرینس بھی ہوتا نہیں ہے، جی اور نہ کوئی انہیں وہ پریویس ایکسپیرینس دینے والا ہوتا ہے. جی تو اب وہ کریں کیا بیچارے، وہ پھر تجربے کر ٹھوکریں رہے کھا ہیں. کھا کے ہاں. سیکھ رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام تب تک اہل وہ- سنت کی ایک بات مجھے پڑھی، بڑا مزہ آیا مجھے. جی وہ یوں ہے کہ عمران بھائی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بچپن ظاہر سی بات ہے ان پر آیا، زمانہ طالب علم ہی آیا، تو یہ پڑھ رہے تھے، کچھ سبق سننے سنانے کا معاملہ تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے ہماری تو عقیدتوں کا مرکز ہے، تو میں محتاط الفاظ استعمال کرو، جسے پڑھنا ہو کتابوں میں اس کو پڑھ لے. صحیح وہاں پہ جو منظر کشی کی گئی ہے اس کے ساتھ. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کسی بات پہ ان کی سرزنش کری، اور ہلکی پھلکی کچھ معاملہ ہوا. جی تو یہ جو ان کی والدہ محترمہ تھی، یعنی حامد رضا خان صاحب کی دادی جان، جی
اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی والدہ، صحیح، یہ ان کے لاڈلے تھے، حامد رضا خان صاحب بہت زیادہ لاڈلے تھے، دادی جان کے دادی جان کے لاڈلے تھے۔ واہ، تو دادی جان کی طرف جب دادی جان کو پتہ چلا ایسا ہوا ہے معاملہ، تو اب وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو تھے، مجدد ملت تھے، جی، رہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ماں کے تو بیٹے ہی تھے، ماں کے تو بیٹے ہی ہیں، اور دادی کے مطلب پوتے کی جو ہے نا وہ تھے معاملہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی والدہ محترمہ تشریف لائیں اور غصے میں ہیں، مطلب یہ وہ ہوتے ہیں پوتے سے، اور عموماً یہ رویہ ہوتا ہے۔ جی، تو اعلیٰ حضرت کی والدہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا وہ ایک دو ہتھڑی کہلاتی ہے اردو میں، کہ دونوں ہاتھوں سے اعلیٰ حضرت کی پیٹھ پہ مارا کہ تم نے میرے پوتے کو کیسے مارا، یا اس کی سرزنش کری۔ تو واقعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے سر جھکا کے کہ اماں جان آپ مارے اور اس وقت تک مارے جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی والدہ کے حوالے سے، امام اعظم ابو وہ حنیفہ مسئلہ پوچھنے کے لیے قاضی صاحب کے پاس، آپ مسئلہ بیان فرماتے ہیں، والدہ کہتی ہیں قاضی صاحب سے پوچھ کر آئے، آپ خود جاتے ہیں قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور والدہ کو بھی لے کر جاتے ہیں، بساؤ کا تو یوں بھی کہ قاضی صاحب کہتے ہیں حضور آپ ہی ارشاد فرمائیں، تو آپ قاضی صاحب کو مسئلہ بیان فرماتے ہیں اور پھر پردے کی آڑ میں والدہ ہوتی ہے، قاضی صاحب پھر والدہ کو مسئلہ بیان فرماتے ہیں اور پھر والدہ کو لے کر امام اعظم ابو حنیفہ آتے ہیں والدین۔ اب یہ واقعات جو ہے نا اس کا پلس بھی ہے مائنس بھی ہے عمران بھائی۔ ایک دفعہ فیملی میں کوئی بات چل رہی تھی تو ایک مسئلہ میں نے بیان کیا، تو میری ایک محرم خاتون ہے، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ نا دارالفتہ اہل سنت سے پوچھ کے بتاؤ، بلکہ شاید انہوں نے مفتی علی اصغر صاحب کا کہا مفتی علی اصغر صاحب، میں نے کہا شرعی مسئلہ یوں ہی ہے، تو یہ واقعہ انہوں نے سنا ہوا تھا۔ جی، آپ کو پتہ نہیں امام اعظم، میری والدہ کی بات نہیں، میری والدہ تو انتقال فرما گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہا وہ امام اعظم کی والدہ بھی ان کا مسئلہ نہیں سنتی تھی، اور وہ قاضی صاحب سے پوچھ کے ہم آپ کی کیوں سنیں؟ ہاں تو کہنے لگا آپ تو امام اعظم بھی نہیں ہے، پوچھ کر آ کے مجھے بتائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، یہ اللہ سنا ہے اکبر۔ ہم نے، ہمارے جی، ناظرین بھی شاید جو ہے نا اس کے ایگری کریں، ہم نے سنا اور دیکھا ہے جی، کہ اپنی اولاد تو پیاری ہی ہوتی ہے، لیکن اولاد کی اولاد جو ہے نا وہ زیادہ پیاری ہوتی ہے، اپنے نواسے پوتے، اچھا اس طرح نواسیاں پوتیاں یہ سب۔ میں دیکھ رہا تھا تو سوشل میڈیا پر نا ایک پوسٹ میری نظر سے گزری، جی، تو اس میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور وہ کچھ کام کر رہا تھا، اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ چھوٹے بچے موجود تھے اور وہ اس کے اوزاروں سے کھیل رہے تھے، وہ جو کام کر رہا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ کھیل رہے تھے، ہلا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے۔ بہرحال نیچے کہنے والے نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے بات کرتے ہوئے ہم کام جاتے تھے، یہ وہی شخص ہے جس سے اجازت لیتے وقت ہم جو ہے نا تھرتھرا جاتے تھے، ہمیں بڑا ڈر لگتا تھا، اور آج ہماری اولاد لیتے بھی دیکھیں نہیں ان کے تھے، ساتھ اماں کا کیسی ہے۔ پل استعمال کرتے تھے، اماں کو برج بناتے تھے کہ بھائی اجازت لے دو۔ بالکل اللہ ایسا ہی۔ اکبر۔ بہرحال ہماری بات اچھا مدنی ایک شان بات کے اس میں ناظرین، اور جی 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 آپ ایک بات مکمل اس کے فرمائیں۔ اندر شاہ صاحب اور ہے کہ اولاد کی نا حوصلہ افزائی کریں۔ حوصلہ افزائی، ہاں، بعض والدین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہر بندے کے سامنے نا بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ جو ہے ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یعنی یہ برائیاں اس طرح بیان کرتے ہیں، برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، جی، ہر ایک کے سامنے جو ہے نا اس کو بے عزت کر رہے ہوتے ہیں، برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کی اولاد میں کوئی ایک دو برائیاں ہیں تو ایک دو اچھائیاں بھی ہوں گی، جی۔ آپ اپنی اولاد کی اچھائیاں ہی لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ آپ عمران بھائی آپ کسی کے سامنے بات کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں والدین بیٹھے ہوں نا آپس میں، ماں باپ بیٹھے ہوں، اور ماں ہی اگر بچے کی شکایت باپ کو لگا رہی ہو نا اور بچہ سامنے ہو، آپ اس وقت اگر تجربہ ہو کبھی تو فیلنگ اس وقت بچے کی یوں ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہ کسی کے سامنے تو جو ہوا سو ہوا، وہ یہاں پر میری کیوں شکایت لگی، وہ یوں بھی یعنی اپنے آنکھوں کے یا اپنے فیس ایکسپریشن سے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط جگہ پر آپ میری شکایت لگا رہے ہیں، میری شکایت کیوں لگا رہے ہیں، مطلب آپ تربیت بھی کر رہے ہیں، شکایت اس انداز میں کیوں کر رہے ہیں۔ اگر تربیت بھی کرنی ہے، بچے کو سمجھانا ہے تو پرسنلی طور پر سمجھائیں، تنہائی میں سمجھائیں، اکیلے میں سمجھائیں، میرا خیال ہے اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ اچھا، کبھی شکایات کی جب انبار لگتے ہوتا ہے، کبھی تو یوں بات کر لی سو کر لی، لیکن کبھی
بچے نا پھر باغی ہونے کی طرف آتے ہیں. وہی بات ہے نا، بار بار سمجھائیں، بار بار ٹونٹ کریں، بار بار یہ شکایتیں ہیں. بس آئے نا آپ کے بابا آئیں تو آج آپ کو جناب والا یہ کر دیں گے، بابا آئیں گے تو آپ کی شامت آ جائے گی، آپ کے بابا آئیں گے تو آپ کے بابا کو یہ بتا دیا جائے گا آپ نے آج یہ کیا، آپ نے آج یہ کیا. اچھا ہوا یہ تھا کہ ڈرایا تھا اور بابا آئے تو شکایتوں کے انبار لگ گئے. بچے کو تو کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا بھی شکار ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے دل میں تو آپ نے خوف پیدا کر دیا ہوا ہے بچپن سے ہی. آپ نے اس کو ڈر 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 کیا ہوا، بابا کوئی بلا تھوڑی تھے. آپ نے تو یوں کہنا تھا نا کہ آپ اپنے شوہر کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، یوں کرتا ہے. اب وہ شوہر نامدار جو ہے نا وہ سمجھائیں گے نا اپنے بچے کو، وہ تنہائی میں لے کر جائیں گے، دیکھیں آج آپ نے دن میں یوں بھی کیا، دن میں یوں کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ عمل آپ کے خلاف نہ کر دے آپ کی اولاد کو. یعنی کہیں دل میں ماں کی نفرت ہی نہ آ جائے نا دل میں. ایسا نہ ہو کہ جب آپ یوں کر رہی ہیں، آپ کہیں نہ کہیں بچہ اپنی عزت تو سمجھتے ہی ہے نا. کسی کے سامنے آپ اپنے بچے کو یہ کہہ رہے ہو یہ نماز نہیں پڑھتا، جیسے عمران بھائی توجہ دلا رہے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے. بچے کی بھی عزت ہے نا، وہ اپنی عزت کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری عزت کی یوں دھجیاں نہ اڑائی جائیں. وہ لفظوں میں تو نہیں کہہ رہا ہوتا لیکن اس کا حال بیان کر رہا ہوتا ہے کہ مہربانی فرمائیں میری عزت کو نہ داغدار کریں، مجھے ایسے ہی رہنا دیں. کچھ اچھے اگر اوصاف ہیں وہ بیان کریں، وگرنہ خاموشی اختیار کر لیں. بعض اوقات ضد پہ آ جاتے ہیں بچے کہ اب تو میں یہ کر کے رہوں گا، اب نہیں چھوڑوں گا. تو یہ عمل جو ہے نا بچے کو باغی ہونے کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ بچے کو بچے کے نقصان، یعنی بچے کے لیے بہر صورت نقصان ہے. تو بات یہی چل رہی ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ یہ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ پیرنٹس سے بات کر رہے ہیں. یقیناً پیرنٹس سے بات کر رہے ہیں تو ساتھ میں ان کو بھی ذرا لے لیں جو زبردستی میں پیرنٹس بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی زبردستی میں میری مراد ہے پورے معاشرے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات خاندان میں کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے، بیچارہ بچہ ہوتا ہے جسے جناب وہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اب جس نے بھی تربیت کرنی ہے نا، شروعات اسی سے کرنی ہے. صحیح. تو مہربانی کریں، آپ بھی نہ کریں. اور بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے آپ اپنے بچے کو سمجھاتے نہیں ہو، یہ کر رہا تھا، یہ یوں کر رہا تھا، میں نے اسے دیکھا تھا. بچے اگر تھوڑے سے ایکسٹرا ہونا تو وہ بھی بول دیتے ہیں کہ تم بن جاؤ میرے باپ، تم کر لو یہ. اچھا اس کی ایک بڑی وجہ شاہ صاحب کیا ہوتی ہے مہروز بھائی؟ اس میں والدین نے نا اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے رویے سے نا سامنے والے کو یہ اختیار دیا ہوا ہوتا ہے. میں جب شاہ صاحب کے سامنے اپنے بیٹے کی عزت نفس مجروح کرتا ہوں نا، یا زید بکر کے سامنے، تو وہ شخص ہے نا اسے گویا کہ میں اتھارٹی دے رہا ہوں کہ آپ بھی ایسا کر دو. اگر میں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے اپنے بچے کی عزت تار کر سکتا ہوں تو آپ بھی آئے دن اس کی اصلاح کرنا. باپ ایک کرے گا، سامنے والا دو چار اور کر دے گا. تو گویا کہ یہ اوپن فورم آپ بنا دیں. ظہور بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے، میں ایگری کرتا ہوں. لیکن بعض اوقات نا دیکھیں، فیملیز ہیں، محلے داری ہے، کولیگز ہیں، دوست احباب ہیں، اتنا زیادہ تعلق ہوتا نہیں، اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی تربیت کریں یا اسے سمجھائیں ہم کہ بھائی میرے بچوں کے میٹر میں آپ اتنا زیادہ انوالو نہ ہو. سرسری سا تعلق ہوتا ہے. لیکن اس میں جیسے کسی کا مہمان گیا بعد ایک گھنٹے اب گئے ہوئے بھی آپ مہمان ہیں، اب بچے وہاں پہ کچھ شرارت کر رہے ہیں، نہیں کرنی چاہیے، لیکن بچے تو پھر بچے ہی ہیں نا. بچوں سے بڑوں کی ہاں، معذرت کے ساتھ میرے گھر میں تو بچوں کی یہ شرارتوں کی شکایتیں میرے پاس الحمدللہ نہیں آتی. اچھا بچے شرارتی ہوتے ہیں بھائی، بچے شرارتی ہیں، خدا کا شکر ادا کریں. میں ایک جگہ وہ مدرسۃ المدینہ کی تقسیم اسناد تھی، تو وہاں پہ ایک صاحب تشریف لائے اور وہ مجھ سے مل کے کہنے لگے کہ نا اس کو آپ سمجھائیں. بچہ ان کے ساتھ ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو کہنے اس کو آپ سمجھائیں. وہ بچہ اتنا کیوٹ سا تھا، وہ امامہ وغیرہ باندھا ہوا، کوئی میرا خیال اسے کوئی انعام بھی ملا تھا مدرسے کی طرف سے. اچھا. تو شیلڈ وغیرہ جو ہوتی ہے، تو شیلڈ ہاتھ میں تھی اس کے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی کارکردگی اچھی. جی. اب وہ کہنے لگے اس کو آپ سمجھائیں، بہت تنگ کرتا ہے یہ. تو میں نے بچے کا گال تھپتھپایا تو میں نے پوچھا کیا تنگ کرتا ہے؟ بہت شرارتی ہے، بہت بولتا ہے، بہت سوال کرتا ہے. تو وہ انکل تھے، بعد میں پتہ چلا دادا ابو ہیں. جی. تو میں نے کہا آپ ایک کام کیجیے گا، ابھی جب جائیں نا تو مٹھائی لیتے ہوئے جائیے گا اور وہ بانٹیں کہ آپ کا بچہ شرارتیں کر رہا ہے، آپ کا پوتا شرارتیں کر رہا ہے، گھر میں رونق لگا کے رکھی ہوئی. اب یہ مطلب ظاہر سی بات ہے جس سے بات ہو رہی ہے، شرارتوں کی ایک حد ہوتی ہے نا. وہ بدتمیزی والی شرارتیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے والی شرارتیں، چیزوں کا کباڑا کرنے والی یا توڑنے والی، ڈسٹروائے کرنے والی شرارتوں کی تو میں حمایت نہیں کر رہا. لیکن بچے میری طریقے سے سنجیدہ تو نہیں بیٹھیں گے، بلکہ یوں کہنا چاہیے بچے سید صاحب عمران بھائی یا ظہور بھائی کی طرح تو سنجیدہ نہیں بیٹھیں گے نا. تو وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. تو ان کو یہ اختیار ہونا چاہیے. ان سے میں نے عرض کی
مین اللہ سر لوگ تڑپتے ہیں کہ ان کے بچے شرارتیں کریں، ہمارے پاس لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں جی کہ ہم سننا چاہتے ہیں، ان کی آواز سننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ دوڑیں، ایون وہ تو چاہتے ہیں کوئی چیز توڑیں کیونکہ وہ کوئی حرکت کریں گے تو کچھ ایسا ہوگا، تو مین اللہ ان کو دیکھیں آپ جا کر، آپ ایسی شکایتیں تو نہ کریں۔ آپ دیکھیں ہمارے بڑے اولاد کی حوصلہ افزائی کیسے کرتے تھے۔ آب کوثر کتاب ہے، مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، بہت پیاری کتاب ہے درود پاک سے متعلق، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہائش گاہ پر نلکا لگ رہا تھا، آپ کے گھر پر بورنگ ہو رہی تھی، ہینڈ پمپ لگ رہا تھا، تو آپ درس حدیث سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے اور پھر مزدوروں سے کہا کہ تم جاؤ، اب ظہر کے بعد آنا، پھر باقی کام کر لینا۔ اچھا، وہ چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد مولانا سردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی امین صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اور میرے بڑے بھائی مولانا حاجی محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ مستری نلکا لگانے کے لیے ریت نکال رہے تھے، اب وہ ظہر کے بعد آئیں گے، اب تم تھوڑی بہت ریت نکال لو، تم کچھ کام کر لو، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی سی ہی ریت نکالی تھی، اور پھر مولانا سردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بس اب رہنے دو، باقی کام مزدور آ کے کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم سمجھے کہ ہم نے کام صحیح نہیں کیا، ہمیں شرمندگی ہوئی، تو ہماری شرمندگی کو جو نا مولانا سردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھاپ گئے اور فرمایا کہ یہ کام تو تمہارا نہیں ہے، مزدوروں کا ہی کام ہے، البتہ تم سے یہ کام میں نے اس لیے کروا لیا کہ تمہارے ہاتھ یہاں لگیں گے تو انشاءاللہ پانی میٹھا نکل آئے گا۔ کیا بات، یعنی اس قسم کی حوصلہ افزائی ہمارے بڑے جو ہے بچوں کی کیا کرتے، تو بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کیا کریں، ان کو اپریشیٹ بھی کریں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ آپ کی اپریسیشن ہی ان کو آگے لے کر جائے گی۔ ہر بات پر روک ٹوک، ہر بات پر جھاڑنا، ہر بات پر جو ہے ان کو ڈانٹنا، یہ بچے کو کنفیوز کر دیتی ہے، ان کے اندر کبھی کانفیڈنس نہیں آئے گا، وہ زندگی میں آگے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ سے زیادہ کامیاب ہو، اپنے بچے کے اندر کانفیڈنس کو ڈیولپ کریں، ان کو جو ہے معاشرے کا باکردار شخص بنائیں، اور وہ روکنے ٹوکنے سے، جھاڑنے سے، ڈانٹنے سے نہیں ہوگا، آپ کی حوصلہ افزائی سے ہی ہوگا۔ اللہ پاک چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے دیں، کرنے دیں، یعنی کچھ غلطیوں کو نظر انداز بھی کچھ چیزیں سیکھ کے آتی ہے نا شاہ صاحب، جیسے چلنا سیکھ کر آیا، گرا تھا نا، تو آپ نے کہا کہ نہیں گرنا نہیں، بغیر گرے چل کے دکھاؤ۔ کسی بچوں کو آپ کہہ کر دیکھیں نہیں ہو سکتا، آپ بولے نہیں بچہ گر جائے گا، گود میں ٹانگ کے رکھیں، تو پھر ساری زندگی گود میں ہی ٹانگ کے رکھیں۔ پھر آپ جب بچے کو چلانا ہے تو وہ گر گر کے لڑک لڑک کے چلنا سیکھتا ہے، اس کی آپ جتنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں وہ کر لیں، باقی وہ سیکھے گا ایسے ہی۔ جب اسے بولنا ہے تو اس نے توتلاہٹ کے ساتھ ہی بولنا ہے، جب اس نے شروع کرنا ہے تو اس نے پانی کو مما ہی کہنا ہے، روٹی کو بوٹی ووٹی جو بھی کہتے ہیں، جس گھر میں جیسا رواج ہوتا ہے وہ وہی جملے ٹوٹے پھوٹے اس نے ادا کرنے، اور پھر روانی سے اس نے بولنا شروع کرنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی جب بولنا شروع کرے تو جناب سحر البیان کیا کہتے ہیں، وہ سحر بیان خطیب ہو، شعلہ بیان خطیب ہو، شیری بیان خطیب ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایک پروسیجر ہے سیکھنے کا، سیکھنے کے دوران جو غلطیاں ہوں گی وہ زندگی کا کاموں کا حصہ ہے۔ لاپرواہی جو بچوں سے برتی جاتی ہے، میں چاہوں گا ظہور بھائی اس کو بھی مزید ہم کوئی ڈسکس کریں، تقریباً ہماری یہی گفتگو بھی چل رہی ہے، اس کے کیا کیا نقصانات مزید ہو سکتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بالکل، دیکھیں ایک کسان ہے، وہ ایک کھیت کی آبیاری کرتا ہے، جی، آپ دیکھیں کہ اس کھیت کی آبیاری کے بعد وہ اس کھیت کا کتنا خیال رکھتا ہے، بالکل ذرا بھر بھی غفلت نہیں کرتا۔ موسمی طغیانی، موسمی تبدیلیاں، بارش کا ہونا نہ ہونا، کب کس اعتبار سے اس کھیت کا خیال رکھنا ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر ایک کسان ایک کھیت کا اتنا خیال رکھتا ہے تو یہ اولاد میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اور مجھے اور آپ کو اس حوالے سے کتنا سنجیدہ، کتنا انٹینشنلی انوالو ہونا پڑے گا۔ اب والدین کی لاپرواہی، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بہت ساری باتیں ڈسکس کی، اسی اسپیکٹر میں، اسی فیز میں والدین غفلت کرتے ہیں۔ اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ والدین کی لاپرواہی میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ہم اپنے بچے کو کچھ کہنے کا حق نہیں دیتے۔ اب یہ ایک لاپرواہی ہے، آپ کو دیکھیں کیسے لاپرواہی ہے۔ میرا بچہ مجھ سے بات کر رہا ہے، وہ کوئی یا تو کوئی کیوری حل کرنا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بات چاہتا ہے، یا کسی بات پر وہ تحسین چاہتا ہے، لیکن میں والد اپنے منصب، اپنے عہدے کی جاؤ جلالت کی بنیاد پہ میں اس کی بات کو اگنور کر دیتا ہوں۔
اب مجھے بتائیے گا ایک لمحے اگر یہی ایکسپیریمنٹ میرے ساتھ ہو اور میرا بڑا مقصد کر رہا ہو تو مجھے بتائیں کہ میری کیا کیفیت. سب سے پہلی بات میں ہارڈ ہو جاؤں گا. بالکل. میری سائیکلوجی، میری جو اپنا سائیکلوجی امپیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ میں آپ سے مایوس ہو جاؤں گا. مجھے بتائیں جب ایک بچہ گروتھ کی ایج میں پیرنٹ سے مایوس ہو جائے تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان فیوچر اس کی شخصی تعمیر میں کہاں کہاں فیلئر رہ سکتے ہیں اور وہ معاشرے کے لیے کیا مؤثر شخص بن سکتے ہیں. اسی طرح بچہ جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتا ہے. جی. یعنی وہ اپنے آپ کو ریگریٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ جو والدین مجھے اگنور کر رہے ہیں، جو میری بات کو ٹھیک سے توجہ نہیں دے رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ مجھ میں خامیاں ہیں. اب اس پر دماغ اللہ پاک کی ایک ایسا نعمت ہے، ایک ایسا ٹول ہے. آپ یقین کریں دماغ کی ٹائم لائن پر آپ کوئی بھی کمانڈ دیں نا، دماغ اس اعتبار سے آپ کو پورا پرومپٹ لکھ کر پورا امیجنیشن جو ہے نا، پورا ایک ٹائم لائن جو ہے نا پوری سیٹ کر کے دے دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، بچہ کیا سوچتا ہے مجھ میں خامی ہے، اس خامی پر دماغ اس کو مختلف دلائل دینا شروع کر دیتا ہے. یہ ریگریٹ اس کی شخصی تعمیر میں اتنی بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے کہ وہ شخص دو لوگوں میں بات کرنے سے بھی عاجز رہتا ہے. یعنی اگر اس سے انٹرا پرسن کمیونیکیٹ کیا جائے، کسی دو لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس شخص کو کہا جائے، اس بچے کو کہا جائے، تو وہ بچہ دو لوگوں کے ساتھ انٹرا پرسن کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہیزیٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ شاید میں جو مجھ سے میری بات کو توجہ نہیں دی گئی، جو مجھے اگنور کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خامی مجھ میں ہے. حالانکہ اگر خامی تھی تو پیرنٹس کو نیچر کو سمجھتے ہوئے ڈائگنوز کر کے اس کے سولوشن کی طرف بڑھنا چاہیے تھا. بہت خوب. اللہ کرے کہ یہ انداز اپنائیں ہم، بچوں کی بات سنیں. اچھا بچہ چھوٹی سی عمر میں نا آپ سے باتیں کرے گا اور والدین بسا اوقات اگنور کرتے ہیں. یہ واقعتاً بہت بڑا ہمارا لاس ہے، اس میں نقصان ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کی بات ہی نہیں سنتے تو نقصان ہے. اپنے بچوں کے لیے بھی نقصان ہے. انہیں موقع دیں، وہ آپ سے بات کریں. یہاں پر مہروز بھائی میں ایک اور ٹاپک کی طرف بھی بڑھوں گا، لیکن یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں کہ بجائے اس کے کہ ہماری اولاد کسی اور کو دوست بنا لے، ہم بھی تو اپنی اولاد سے دوستی کر لینا. ہماری اولاد ہم سے تو وفادار ہو جائے، وہ ہماری بات تو سنے. میں ایک فرد کو جانتا ہوں، انہوں نے نا اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے کمانے کے لیے یوں کہیں کہ بیرون ملک لگا دی. اپنی وہ جو جوانی کی بہترین عمر ہوتی ہے نا، وہ انہوں نے بیرون ملک لگائی تاکہ بچوں کے لیے کچھ کریا. انہوں نے اپنی طرف سے جان توڑ محنت کر کے، یعنی کہ مزدور ٹائپ زندگی تھی ان کی، اور جان توڑ کر انہوں نے محنتیں کی، سب کچھ کیا، گھر بنا کر دیا، پڑھائی جو بھی اپنی طرف سے کر سکتے کیا. ایک دن میرے پاس بیٹھے اور ان کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے. مہروز بھائی وہ رو رہے ہیں، موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ وہ رو رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے پتا ہے کیا کہا. کہتے ہیں یار کہ میں نے نا بہت بڑا نقصان کیا ہے، میں بہت بڑا نقصان کر چکا ہوں اس اعتبار سے کہ جب مجھے اپنی اولاد کو ٹائم دینا تھا نا، اس وقت میں باہر تھا. آج جب میں اپنی اولاد کے پاس آتا ہوں نا، ان کو کہتا ہوں میرے پاس بیٹھیں تو میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. اچھا میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ بائک پہ بیٹھ جاؤ، گاڑی میں میرے ساتھ چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں بابا آپ پہنچے، ہم خود آئیں گے، میں خود آؤں گا، میں آپ کے ساتھ. یعنی اب اولاد کو اپنے والد کے ساتھ چلتے ہوئے شرم آتی ہے. دکان پہ، اچھا دکان تھی ان کی کہ دکان پہ میرے ساتھ بیٹا بیٹھ جاؤ، وہ کہتے ہیں ابو آپ جب نہیں ہوں گے تو میں بیٹھوں گا، آپ ہوں گے تو میں نہیں بیٹھوں گا. یہ حالت ہو چکی ہے. وجہ کیا؟ انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا مین وجہ یہ بنی ہے میرے لیے کہ میں ٹائم نہیں دے سکا. تو جب آپ ٹائم نہیں دیں گے اپنی اولاد کے ساتھ، آپ دوستی نہیں کریں گے. اور ایک بڑی پیاری ایک شخصیت ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اپنی اولاد کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں، 10 سال تک اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں، مطلب ہر وقت انہیں اپنے پاس رکھیں، وقت دیں آپ ان کو. یہ کبھی آپ کے باغی نہیں ہوں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے آپ کے. سید صاحب تھوڑی سی آکورڈ سی لگے گی مثال، لیکن میرے ذہن میں اس وقت یہی آ رہی ہے کہ بقر عید پہ ہم دیکھتے ہیں کراچی میں کہ جس کا جانور ہوتا ہے نا، اس کی رسی تھام کے رکھتا ہے. اگر رسی چھوڑ دو نا تو پھر وہ رسی کوئی بھی لے جاتا ہے. جی. تو وہ ظاہر سی بات ہے، تو صرف مثال ہے. خدا نخواستہ بچے تو یقیناً جانوروں سے بہت اوپر ہیں. ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہمارا
فیوچر ہیں بچے. جی اگر آپ دوستی نہیں کریں گے نا بچے سے تو یاد رکھیں بچہ ہے انسان، اسے چاہیے دوست، جی اسے چاہیے بات کرنے والا، اس کو ایک ایسا فرد چاہیے جس سے وہ اپنے دل کی بات شیئر کر سکے. تو اگر آپ سے وہ کلوزنگ نہیں ہے، اگر آپ سے دوستی نہیں ہے، اگر آپ سے اتنا زیادہ آپ کا روب اور دبدبا ہے کہ وہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا، تو آپ اس سے بے فکر ہو جائیں کہ اس کو دوست کیسے ملتے ہیں، کیونکہ جی پھر آپ کا اختیار نہیں رہا. جی وہ یہ مشورہ بھی آپ سے نہیں کرے گا کہ اس کو دوست بناؤ یا نہیں بناؤ، یا آپ کہتے ہیں کہ اس کو دوست نہیں بنانا تو ہو سکتا ہے پھر وہ اسی کو دوست بنائے. جی تو اور میں نے عرض کی تھی، پہلے بھی عرض کی تھی کہ بچے کا سب سے پہلا آئیڈیل اس کے گھر پہ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں. عمومی طور پہ لڑکے کے لیے اس کا والد اور لڑکی کے لیے اس کی والدہ آئیڈیل ہوتے ہیں. اگرچہ اس کو بیان کسی اور سینیریو میں کیا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ جی بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ باپ کا خیال رکھتی ہیں اور بیٹے جو ہے وہ ماں کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ درست ہے بات. جی لیکن اگر آئیڈیلائز کرنے کے اعتبار سے دیکھیں نا تو میچورٹی لیول پر جب آتے ہیں، جب آپ نے بہت سارے افراد کو کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے ابا ایسے کیا کرتے تھے، ہمارے والد محترم یہ فرماتے تھے، ہمارے ابو جان یہ کہتے تھے، جی تو وہ اپنے ابو کو فالو کر رہا ہے. اسی طرح خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنی امی کی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں. تو آپ اگر اپنے بچے سے دوستی نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی دنیا میں دوستی نہیں کرے گا، وہ دوستی کرے گا اور پھر ممکن ہے اس کی دوستی ان لوگوں سے ہو جو آپ کو ناپسند ہو یا آپ کے بچے کو بگڑنے کا اور بگاڑنے کا سبب بن رہے ہو. لہٰذا سب سے پہلے اپنے آپ سے دوستی کریں. ایک والدین کی جو رسپیکٹ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک والد کی اور بیٹے کی جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، جی جس حد تک دوستی ڈیولپ ہو سکتی ہے، ایک جو اس کا تاثر ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے اس کو قائم رکھیں. اس دوستی کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کلا کو جب یہ بچہ، ظاہر سی بات ہے اس نے سروائیو کرنا ہے، اس نے اپنے دوست بنانے ہیں، جی آپ کی باتوں کو انڈرسٹینڈ بھی اچھا کرے گا. جب آپ کسی کے بارے میں بتائیں گے کہ بیٹا اس کو دوست بناؤ، اس کو دوست نہ بناؤ، تو یہ اس کو بھی ریئلائز کرے گا. اور اس کے دیگر بھی شاہ صاحب اس کے اسباب ہیں کہ اگر والدین اور گھر والوں سے دوستی یا اس طرح کا تعلق نہ ہو تو پھر کیا کیا کچھ ہوتا ہے، تو وہ الگ کہانیاں ہیں جو موجود ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک عافیت فرمائے. دوستی پر ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، اپنی اولاد کو مان دیں گے، ان کی بات سنیں گے، بات سمجھیں گے، ان کو وقت دیں گے، تو جب آپ کو وقت کی ضرورت ہوگی نا پھر یہ آپ کو وقت دیں گے. آج آپ ان کو وقت دیں، کل یہ آپ کو وقت دیں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہماری کافی دیر سے الحمدللہ تربیت اولاد پر ہی یوں کہیں کہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اولاد سے جو لاپرواہی برتی جا رہی ہے، کس کس انداز میں برتی جا رہی ہے، ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم انشاءاللہ مبلغین سے کلام کی فرمائش لیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں یہ کون کون سا کلام پسند کرتے ہیں، اور پھر زید بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں زید بھائی ہمیں سنانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. مہروز بھائی، آپ اپنی پسند کا کلام ارشاد فرمائیں جو آپ کو پسند ہے. اس وقت جو سننے کا دل چاہ رہا ہے نا، اچھا، اس وقت جو سننے کا دل چاہ رہا ہے، وہ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. زبردست. زید بھائی، آپ اس وقت کون سا کلام اپنے آپ سے سننا پسند کریں گے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. کیا بات ہے آپ کی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی عمران بھائی. کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. جی ظہور بھائی. شاہ صاحب میں تو چاہوں گا میں مدینے چلا. واہ کیا بات ہے. جی زید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، جی کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد. مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت.
نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت رولائے مجھ کو تمہاری فرقت رولائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی رولائے ہر دم تمہاری الفت رولائے ہر دم تمہاری الفت نبی رحمت شفیع امت نہ ہوا داعش کو مال و دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت واہ کیا جود و کرم ہے شجبت تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شجبت تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شجبت تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اغنیا پر تیرے در سے وہ ہے باڑا تیرا اغنیا پر تیرے در سے وہ ہے باڑا
عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے جو میرا غوث اعظم جو میرا غوث اعظم جو میرا غوث اعظم جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا مستوں پہ خود بنا میں مدینے چلا میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا میرے گردے قدم قدم اور ان کا قدم میرے گردے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی با ادب باذوق حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بچوں سے لاپرواہی۔ مہروز بھائی، بچوں سے لاپرواہی کا ایک نتیجہ آج کے دور میں زیادہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچے اغوا بھی ہو رہے ہیں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ حفاظتی تدابیر بھی ارشاد فرما دیں، کیوں ہو رہا ہے، کیا ہے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ کڈنیپ بھی ہو رہے ہیں اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ قتل بھی کیا جا رہا ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آمین۔ سب بچوں کی حفاظت فرمائے، سارے بچے ہمارے بچے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور دیکھیں مختلف کام، اور ظاہر سی بات ہے ہم اس وقت فیملی سے بات کر رہے ہیں، ہم پیرنٹس سے بات کر رہے ہیں، تو میں اس اعتبار سے بات کرتا ہوں کہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی حفاظت ایسے کریں کہ ان کو بعض چیزیں بتائیں، بالخصوص گھر سے باہر نکلتے ہوئے جو پروٹوکول ہیں اس کے یا جو کسٹمز ہیں وہ کیا ہیں وہ بتائیں۔ نمبر ایک، چھوٹے بچے، اتنے چھوٹے بچے جو خود سفر نہیں کر سکتے یا خود اپنے گھر واپس نہیں آ سکتے، تو ان کو زیادہ، اور پھر جو تھوڑے قدرے بڑے ہیں ان کو بھی محتاط ہی رویہ بتایا جائے کہ کوشش یہ کی جائے کہ یہ تنہا نہ جائیں، کسی بڑے کے ساتھ جائیں۔ صحیح۔ اور جو بڑا لے کر جا رہا ہے وہ بھی کوشش کرے بچے کی ایج کے حساب سے اسے کیری کرے، مطلب بہت چھوٹا بچہ ہے تو گود میں، اور بالخصوص یہ جو نیا نیا چلنا سیکھتے ہیں نا بچے، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اس اعتبار سے، کیونکہ ان کو آپ نے کہیں پہ اتارا، تھوڑا سا اسٹے کیا، اور یہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ بعض اوقات مارکیٹس میں ایسا
دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ کسی کے بچے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، ہماری ٹانگوں میں آ گئے، کون کس کا بچہ پتہ چلا، وہ پتہ نہیں والدین کہاں ہے، تو پھر وہ ڈھونڈو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ، پھر اسی طریقے سے یہ بھی بتائیں کہ بیٹا آپ جب باہر نکل رہے ہیں، بچہ جیسے 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 بڑا ہوتا ہے نا، بچے کو یہ چیز بتانا آسان ہوتا ہے، ایسا زیادہ خاص مشکل نہیں ہے کہ کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی، کوئی ان نون پرسن آپ کو ایسے اشارے کر رہا ہے یا ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ماں باپ کے کرنے کی بہت زیادہ پیار جتا رہا ہے، تو اس سے بھی کیئرفل ہو جائیں اور اس سے دور ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے کوشش یہ کریں کہ پلے گراؤنڈ وغیرہ میں اگر بچے کھیلتے ہیں تو آپ کے ایریا کا جو حصہ ہے یا جو دوست ہیں ان سے باخبر رہیں، ان کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ آئیں، تنہائی سے بچیں اور سنسان ایریاز سے بچیں، ان نون جو ایریاز ہیں ان میں جانے سے بچیں، اور بہت سارے دیگر بھی ہو سکتے ہیں شاہ صاحب، لیکن ایک میں چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے دو مشورے امیر اہل سنت نے جو ارشاد فرمائے وہ بھی دے دوں، اور بھی امیر اہل سنت مشورے دیے۔ امیر اہل سنت نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ بچوں کے اغوا وغیرہ کے حفاظت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے، ایک تو یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے، یعنی ہمارا جو روحانی علاج کا اسٹال ہوتا ہے جو مساجد وغیرہ میں ترکیب ہوتی ہے، مدنی چینل پہ بھی سلسلہ ہوتا ہے، اس سے تعویذ لے لیا جائے اور وہ بچوں کو پہنائیں، انشاءاللہ اس تعویذ کی برکت ہوگی کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہونے والا ہوگا تو بچے کو یاد آ جائے گا میں نے کرنا کیا ہے، وہ چیخ لے گا، یا دیگر جو بھی حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں وہ کر لے گا، تو یہ بھی ایک تعویذ کی برکت ہو سکتی ہے، تعویذ پہنے۔ دوسرا امیر اہل سنت نے ایک وظیفہ بھی عطا فرمایا، وہ یہ کہ 11 بار یا حافظو یا حفیظو 11 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کے بچے پہ دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بچے کی کچھ چیزیں مہروز بھائی میں عرض کرتا ہوں، جیسے اپنے بچے کو آپ اپنا نام صحیح یاد کروا دیں، صحیح نام یاد کروائیں، آپ کا نام کیا ہے۔ بچے کو بسا اوقات والد کا نام ہی نہیں آ رہا ہوتا، یا چونکہ بابا 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 کہہ رہے ہوتے ہیں، نام پوچھے آپ کے بابا کا نام کیا ہے، ابو، بابا کا نام کیا ہے، بابا، وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنا نام بتائیں۔ ایک آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں آپ اس بلڈنگ کا نام بتائیں۔ اللہ نہ کرے کبھی بچہ، جیسے مارکیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہوا نا، تو بچے نے اگر بتا دیا تو پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ نام بتا دیں، اپنا نام بتائیں، اپنی بلڈنگ کا نام بتائیں، اچھا اپنے گھر کا کچھ نہ کچھ ایڈریس بچے کو بتائیں۔ اچھا بساؤ کا ہوتا یوں ہے کہ محلے میں، خاندان میں اگر ہم اوورال بات کریں تو دادا کی پہچان ہوتی ہے، جس سے آپ کے خاندان کی پہچان ہے نا، آپ وہ بیان کر دیں، دادا کا نام بتا دیں، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں یا اس محلے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ کچھ بیان کر دیں۔ جی بہت پیاری بات، یہ بیان کر دیں۔ اچھا اگر تو بچہ کچھ سمجھدار ہے تو اسے فون نمبر یاد کروا دیں۔ فون نمبر بہت آسان ہے کہ اگر بچے کو یاد ہو جاتا ہے تو بچہ آپ تک پہنچ جائے، یہ بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اگر یہ انداز بھی اپنا لیتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ باہر نکلنے کے جو پروٹوکولز ہیں ان میں کچھ تو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، یہ بھی ایک تو آپ سکھا دیں، یہ والدین خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ دیں۔ ایک اچھا مزید یہ کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اغوا کرتا ہے، یعنی اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے، کوئی پکڑتا ہی ہے نا بچے کو، تو کم سے کم بچے کو اتنا بتائیں کہ اس وقت چیخ تو لے، چلا تو لے، اپنی شور مچائیں، یعنی کہ اس بچے کو مروت میں نہ رہے، جی وہ ڈرے نہیں، اس وقت ڈر تو بچے کو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس وقت چلائے، شور کرے، اونچا کرے، مدد کے لیے پکارے، اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ جب یوں کرتا رہے گا تو کہیں نہ کہیں مدد کی صورت بن جائے گی۔ اچھا بسا اوقات اس طرح کی ٹریننگ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی یوں پکڑتا ہے تو آپ حملہ کیسے کر سکتے ہیں، مطلب اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچاؤ کے لیے اس پر اٹیک کریں، یعنی اس کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تو آپ کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچہ اگر بچپن کی بنیاد میں اگر اٹیک کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر اس نے یوں کیا ہے، آپ اس کی آنکھوں میں، بچہ ہے نا انگلی اگر مارے گا آنکھوں میں، بچہ ہے جو اغوا کرنے والا اس کی آنکھوں میں انگلی مار دیتا ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ بچت کی راہ ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کے ساتھ چپک جائے اور پھر شور مچائے، چلائے، چونکہ وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اگر گر گیا ہے نیچے تو اس کی ایک ٹانگ سے اپنی ٹانگوں کو پھنسا لے اور دوسری ہاتھ سے پکڑ کرنا، یوں اگر کر سکتا ہے یہ ہوگا وہ کہ جو تھوڑا سا بڑا ہے، سمجھدار ہے، پھر وہ شور کرے گا، وگرنہ یہ کچھ انداز یہ آنکھوں میں انگلی لگا لی یا کچھ چھڑانے کے لیے جمپنگ کر رہا ہے،
بچاؤ کی یوں کچھ پکڑ کے نہ نا شاہ صاحب، یوں پکڑ کے یوں پھینک دے، یوں پکڑ کے یوں پھینک دے بڑے اس کے ہاتھ پکڑ کے نا یوں پھینک دے. اچھا ہاتھ پکڑ کے یوں پھینکے، یعنی ہاتھ جن ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے ان ہاتھوں کو پکڑ کے چھڑوائے گا، کوشش کرے گا. تو یہ کچھ نہ کچھ چیزیں مدنی چینل کے ناظرین ہم نے یہ عرض کی ہیں. اچھا بسا اوقات جو گم ہو جانے کے حوالے سے ہے تو وہ بھی عرض کر دی. اگر کوئی یوں پکڑ رہا ہے تو یہ بھی آپ حفاظتی تدابیر میں اختیار کریں. کچھ وظیفہ جو ہمارے مہروز بھائی نے بیان کیا ہے وہ بھی کریں. بچوں سے لاپرواہی جو برتی جاتی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان کی حفاظت کریں، ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کے عقیدے کی، ان کے ایمان کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے. وہ ذرائع بھی اختیار کرنے ہیں کہ جس سے ہمارے بچوں کے عقیدے بھی محفوظ رہیں، ان کا ایمان محفوظ رہے، ان کا کردار محفوظ رہے، ان کی جان محفوظ رہے، ان کا مال محفوظ رہے. ہر اعتبار سے حفاظت کی ذمہ داری یعنی یوں کہیں کہ والدین پر عائد ہوتی ہے، لازم آتی ہے. تو آپ کم سے کم یہ ہے کہ اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران پروگرام اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی ہوگی، اللہ پاک سے معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے بود سیکھا ہے رضا، مجھ سے خدمت میں بود سیکھا ہے رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ